اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر مختلف قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، مختلف طبقوں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، امیر بھی جڑے ہوئے ہیں، غریب بھی جڑے ہوئے ہیں، مالدار بھی جڑے ہوئے ہیں، اوسط درجے کے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہر لوگ اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، ہر لوگ اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و سب کو قبول فرمائے، آمین۔ لیکن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنا اصل ہے، جو ہمارے کام کا مقصد ہے، ہمارے کام کا ملبہ ہے۔ یہ ساری محنت، یہ وقت لگانا، یہ دوڑ دھوپ کرنا، یہ قربانیاں دینا، سب اسی بات کا حاصل ہے کہ ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے، ہمیں ایمان کا نور مل جائے، ہمیں ایمان کا کمال مل جائے۔ لیکن ایمان کی حقیقت تک کون پہنچے گا؟ کون سے طبقے والے لوگ ایمان کی حقیقت حاصل کر سکیں گے اور کون سے طبقے والے لوگ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد بیان فرما رہے تھے کام کرنے والوں کے بارے میں۔ حضرت نے فرمایا کام کرنے والوں کے 3 طبقے ہیں۔ وہ طبقے اکثریت کے اندر ہے، 2 طبقے اکثریت کے اندر ہے، ان میں ایک طبقہ مختصر لوگوں کا ہے، 2 طبقے بڑے ہیں، ایک طبقہ چھوٹا ہے، چھوٹے لوگوں کا ہے۔ ان کی محنت پر اللہ رب العزت انہیں ایمان کی حقیقت کے ساتھ مالا مال فرما دے گا۔ ایک صاحب جو بیان کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے اور ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ حضرت آپ نے کام کرنے والوں کے 3 طبقے بیان فرما دیے اور فرمایا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ایمان کی حقیقت تک پہنچ جائے گا، ہمیں بات پوری سمجھا دیجیے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اس کام کو فرصت کی وجہ سے کر رہا ہے کہ آج کل دھندا مندہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، کاروبار ڈھیلا ہے، کچھ کام وغیرہ نہیں ہے یا موسم ٹھیک نہیں ہے، آج فرصت ہے، آج چھٹی ہے، ابھی سیزن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو اس کو امور ہوتے ہیں، تو اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں کام کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہوا، پھر فرمایا کہ ایک طبقہ تو اس غرض سے کام کر رہا ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے تھک ہار گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھا کے تھک ہار گیا ہے کہ ڈاکٹروں کی دوا سے کوئی فائدہ نہیں، حکیموں کی دوا سے کوئی فائدہ نہیں، نہ ایلوپیتھی سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہومیوپیتھی سے کوئی فائدہ ہے، اور وہ وظائفہ کر کے تھک گیا ہے، اور جو ہے تعویذ دھاگوں سے جو تھک گیا ہے، کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، آمدنی کا خرچہ پورا نہیں پڑتا ہے۔ شاید اس کام میں لگنے کی وجہ سے جو ہے میرے مسائل حل ہو جائے، اس کام میں لگنے کی وجہ سے میری جو ہے تکالیف دور ہو جائے، اس کام میں لگنے کی وجہ سے میری بیماریاں دور ہو جائے، یا اس کام میں لگنے کی وجہ سے میری روزی کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو یعنی جو ہے صرف جو ہے اپنی غرض کی وجہ سے اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، ہر پریشانی الجھن کے اندر سے وہ راستہ نکالنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ وغیرہ وغیرہ مثالیں ہیں جو اس کام کے اندر جڑے ہوئے طبقے ہوتے ہیں، کام کے اندر جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں طبقے تو بڑے اکثریت کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ساری زندگی کام کریں گے لیکن ایمان کی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے، جو ایمان کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت کم لوگوں کا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا تعلق اللہ
اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنا لگاؤ اللہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جو اس کام کے اندر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو چلانا نہیں چاہتے، جیسے بڑے چاہتے ہیں ویسے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس کو اپنی اصلاح مطلوب ہے، جس کو اپنی تربیت چاہیے، جن کو اللہ کا قرب چاہیے، جسے اللہ سے ملنا ہے، جسے اللہ سے لو لگانا ہے، جس کو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوگے جس کو اللہ تعالی شان ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرما دیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اس کام کے اندر لگ جائے، پھر یہ غرض اور حالات، یہ ضروریات وہ تو خود بخود پوری ہوتی رہے گی۔ اس کام میں لگنے کی وجہ سے، اس کام کے اعمال کی وجہ سے، اس کام کی برکت کی وجہ سے، اس کام کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالی شان جو ضروری لوازمات ہے، زندگی کی ضروریات ہے، اللہ تعالی شان ان کو اپنی قدرت سے جو پورے فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالی شان ہمیں کہنے سننے کے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ معاف فرماوے، درگزر فرماوے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو، نفع ہوا ہو، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھیوں کو بھی جوڑنے کی فکر کریں، تاکہ جو ہے ہر ایک جو خود جو ہے وہ جو دین کی بات کو سیکھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بناوے۔ اللہ تعالی شان ہمیں کہنے سے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔